اللہ نعرہ یا حیدری یا علی حیدری یا علی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للمنافقين ما شاء الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جس کے ایام شہادت ہے، جو بابا کے جانے کے بعد جتنا وقت زندہ رہی روتی رہی۔ بابا کے جانے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں تھا جس وقت یہ مظلومہ بی بی روئی نہ ہو۔ مسلمان عرب کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مخدومہ بی بی مظلومہ بی بی نبی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا اگر پرسہ دیتے، پرسہ دینے کے لیے آتے، تسلیاں دینے کے لیے آتے۔ تاریخ گواہ ہے عرب آئے تو ضرور تھے، آئے تو ضرور تھے، لیکن پرسہ دینے کے لیے نہیں، اور بلکہ کسی کے ہاتھ میں آگ تھی اور کوئی لکڑیاں اٹھا کر آیا ہوا تھا۔ زہرا کہتی رہی یہاں پر علی و بطول رہتے ہیں، اور کسی نے ان کی آواز نہ سنی بلکہ دروازے کو آگ لگا دی۔ بی بی کہتی ہوں گی بابا تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے عجب پرسہ دیا، اور مجھے تسلیاں دینے کے بجائے اور مجھ پر ظلم ڈھاتے رہے، اور میرا پہلو زخمی کر دیا، اور میرا محسن شہید کر دیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صلوات
عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے خداوند متعال کی لاریب کتاب قرآن مجید کی سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب، ہم نے تمہیں ایک دین پر قائم کیا، یہ دین نہ تو اسمبلیوں میں بل پاس ہونے کے بعد نافذ ہوا، نہ کسی مشیر کے مشورے کے بعد لاگو ہوا، نہ کسی کی رائے کے بعد اس دین کو آپ پر لاگو کیا، بلکہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ یہ وہ دین ہے کہ جو ہمارے امر سے قائم ہوا، ہمارے امر سے نافذ ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا فاتبعها، اے حبیب اس کی اتباع کر، اسی پر قائم رہ، لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور تو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کر، اور وہ لوگ نہیں جانتے، الذین لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، دین میں ان کی خواہشات کے مطابق عمل نہ کر، ان کی اتباع نہ کر، بلکہ اتباع کر تو فقط ہمارے امر کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب کبریا، لوگوں کی رائے تو کجا بلکہ تیری اپنی مرضی بھی اس دین میں نہیں چلے گی۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے حبیب تو اس کا مصداق ہے کہ جو تو جو بھی کہے گا وہ وحی الہی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ تو مصداق ہے۔ وما ينطق عن الهوى کا ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہے، لہذا خداوند متعال اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بولیں گے، جس وقت بھی کلام کریں گے، وہ وحی الہی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مزید اگر لفظ بدل کے کہوں تو وہ جو بھی کلام کرتا ہے، نہ تو انسان کسی عام انسان کی کلام کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ اپنی رائے کے مطابق عمل کرتا ہے، بلکہ جب بھی اس نے عمل کرنا ہے وہ ارشاد ربانی ہوگا، وحی الہی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے کیا واضح ہوا کہ وہ جو بھی سناتا ہے وحی الہی ہے، وہ جو بھی سمجھاتا ہے وحی الہی ہے۔ تو تاریخ مرتب کرنے والے تاریخ دانوں سے میرا ایک سوال ہے، انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ محمد کہ جس نے ازل سے لے کر اب تک وحی الہی کے سائے میں زندگی گزاری ہو، وہ بستر مرض پر اگر تم سے کاغذ قلم مانگ لے تو وہ کیا اپنی مرضی سے مانگ رہا ہے یا وحی الہی سے مانگ رہا ہے؟ تو واضح ہوا کہ جو سمجھ گیا کہ یہ وحی الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ کامیاب ہے، لیکن جو یہ سمجھا کہ اس کا یہ قلم اور کاغذ مانگنا اپنی رائے ہے تو وہ واضح سی بات ہے، فی النار ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آخر تم ان لوگوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو، کیونکہ وہ نبی مکرم کی سیرت سے آگاہ ہی نہیں رہے، انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ محمد جب بھی کوئی چیز مانگے گا وہ وحی الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے وہ کبھی نہیں مانگ سکتا۔ مزید ایک زینہ اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ جو کہتا ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ فرمانا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ مومن اگرچہ ہے پابند فقط اور فقط خداوند متعال کے احکام کا،
لیکن باقی جتنے جمادات ہیں نباتات ہیں وہ تقدیر الہی کے پابند ہیں. جی یعنی انسان احکام الہی کا پابند ہے، لیکن اسے دو راستے بھی دکھا دیے گئے ہیں. اب وہ چاہے تو اما شاکر و اما کفورا، نیک اعمال کر کے شاکران کا مصداق بن جائے، برے اعمال کر کے کفوران کا مصداق بن جائے. یہ تو انسان کے اختیار میں ہے. لیکن جو جمادات مثال لے لیں، ہمارے پاس چاند کی مثال ہے. مثال یہ چاند کس کا پابند ہے؟ تقدیر کا پابند ہے. ذرا توجہ رکھیے گا. بسم اللہ. چاند تقدیر کا پابند ہے، انسان صاحب اختیار ہے. اب آئیں چلتے ہیں اسلامی مہینوں میں سے رمضان المبارک میں. رمضان المبارک کی آخری عشرے میں چلیں. آخری عشرے کی آخری ان سیکنڈوں میں، ان لمحات میں جو مغربین سے کچھ لمحہ پہلے ہوتے ہیں، تمام انسانیت، تمام مسلمان، تمام عالم اسلام اونچی اونچی جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں مکانوں کی چھتوں پہ، کہیں پہاڑوں پر، کہیں ٹیلوں پر. کیوں؟ اس چاند کو دیکھنے کے لیے کہ جس نے اگر آج نکلنا ہے تو کل ہم عید کریں گے، اگر آج نہیں نکلتا تو کل ہم روزہ رکھیں گے. توجہ ساتھ رکھیے گا. کل اگر چاند نکل آیا تو ہماری عید ہے، رمضان سے چھٹکارا حاصل ہو گیا. اگر چاند نہیں نکلتا تو کل پھر ہمارے سر پر ایک روزہ ہے، اس لیے کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے. تو نظام عدل دیکھیے، خداوند متعال کا عدل دیکھیے کہ جس نے صاحب اختیار کو پھر بھی اس کے تکبر کو مٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں پھر بھی تقدیر کا پابند کر دیا. چاند نہیں نکلتا تو ہماری عید نہیں ہوگی. پابند ہے کس کے؟ اس تقدیر کے پابند کے. ہم صاحب اختیار پابند ہیں. ماشاءاللہ. اب میں ان تمام مفتیان دین سے سوال کرتا ہوں کہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی سامنے رکھ لیں، تمام قوتیں اکٹھی کر لیں. ارے تم مشینری لے کر کھڑے اس چاند کو دیکھنے کے لیے، تم تمام سائنس کی پاور اکٹھی کر کے تم کل والے چاند کو طلوع کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں سوال کرنے والے، ہمارا اختیار اس خطہ عرض پر پورے کا پورا نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کوسوں دور اس چاند پر کہ جو اتنا ہم سے دور ہے، ہم اس پر اختیار حاصل کر لیں. تو میں اسے سوال کرتا ہوں، ارے تم تو وہ ہو کہ جو چاند کو طلوع نہیں کر سکتے. اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں، اتنی سائنسی اصلوں کے دور میں، اتنی سائنسی مشینوں کے دور میں تم کل چاند کو طلوع نہیں کر سکتے. وہ محمد، وہ حبیب کبریا، وہ محمد مصطفیٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ طٰہٰ کہ جس نے چاند کے 2 حصے کر دیے، پھر بھی تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ محمد میرے جیسا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری زحمت اور التماس دعا بسم اللہ. کہ اگر ہم تمام مسلمان، تمام عالم اسلام ٹیلوں پہ چڑھ کر چاند کو دیکھے، اس کا انتظار کرے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ جائز ہے. لیکن ہم شیعان جہاں، شیعان اسلام، شیعہ خیر البریہ جب اپنے وقت کے امام کہ جس کے تابع ہے شریعت، کہ جو شریعت کے احکام بتانے والا ہے، جو شریعت ناصب کرنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کریں تو یہ غلط. صلوات پڑھی بلند.